سابق وفاقی وزیر فواد چودھری اسلام آباد سے گرفتار، اہلیہ کا ٹویٹ۔ فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری نے بھی گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں فواد چودھری کو پولیس اہلکاروں نے گھر سے گرفتار کیا، بھائی کو کہاں منتقل کیا گیا کچھ نہیں معلوم۔ نون لیگ کی انتخابات کے لیے تیاریوں میں تیزی، سینیٹر اسحاق ڈار پارٹی کے الیکشن سیل کے چیئرمین مقرر، پارٹی سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ترجمان نون لیگ کے مطابق اسحاق ڈار کو الیکشن سیل کا سربراہ بنانے سے انتخابات سے متعلق سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی۔ پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستوں کی وصولی، انتخابی ضابطوں کی نگرانی سمیت تمام متعلقہ امور کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل، جوڈیشل مجسٹریٹ کا اسد کیسر کو جوڈیشل لاک اپ میں رکھنے کا حکم۔ اسد کیسر کو اینٹی کرپشن نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، اینٹی کرپشن کے پی پولیس اسد کیسر کے حوالے سے قانونی کارروائی مکمل کرے۔ پاکستان ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس میاں والی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، کلیئرنس آپریشن مکمل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دوران آپریشن تمام 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ایئر بیس پر حملہ ناکام بنانے کے بعد آپریشن شروع کیا۔ پی اے ایف کے فنکشنل آپریشنل اثاثوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حملے کے دوران صرف 3 غیر آپریشنل طیاروں کو کچھ نقصان پہنچا۔ صدر مملکت کی ملک میں دہشت گرد حملوں کی مذمت اور اظہار افسوس، عارف الوی کا شہداء کو جان کا نذرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت۔ کہتے ہیں دہشت گرد ملک اور قوم کے دشمن ہیں، مکمل خاتمے تک کوششیں جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کے ناصور کے ملک سے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ٹویٹ کیا، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افراد کے نام الگ لیکن پس پردہ دشمن ایک ہی ہے۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر پاکستان کو دوبارہ بے یقینی اور عدم استحکام کا شکار کرنے کی سازش ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم، گوادر میں دہشت گرد حملے کے شہداء کا نماز جنازہ پستی میں ادا، آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ پستی میں دہشت گردوں کے حملے میں 14 سپاہی شہید ہوئے تھے۔ نماز جنازہ میں حاضر سروس فوجی اور سول حکام سمیت جوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ لاہور میں اسموک کا راج برقرار، پاکستان اور دنیا بھر میں آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، فضا میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 467 ریکارڈ، کینٹ میں 518 اور فیز 8 ڈی ایچ اے میں آلودگی کی شرح 423 رہی۔ ایچسن کالج 401 اور شارع قائد اعظم پر شرح 467 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے کوئی امکانات نہیں، ماہرین کا شہریوں کو اسموک میں احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر، ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 7 نومبر کو سماعت کرے گا۔ درخواست میں موقف اپنایا، سنگل بینچ نے حقائق کے برعکس جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ معطل کیا۔ گوجرانوالہ کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے قانون کے مطابق فیصلہ دیا تھا، سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ رواں ہفتے بھی ڈالر روپے پر بھاری رہا، انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 74 پیسے مہنگا 284 روپے 31 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے 50 پیسے مہنگا 285 روپے پر بند ہوا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ کاروباری ہفتے زبردست تیزی کا رجحان رہا، 100 انڈیکس نئی بلند ترین سطح 53,263 پوائنٹس بنانے میں کامیاب، مارکیٹ 53,123 پوائنٹس پر بند۔ خیبر پختونخوا میں مقیم غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے ریلیف، بعض کو گرفتاری سے مشروط استثناء مل گیا۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے لکھے خط میں کہا گیا جنہوں نے دیگر ممالک سے ویزوں کے لیے درخواستیں دی ہیں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، کچھ وجوہات کی بنا پر جو اپنے وطن نہیں جانا چاہ رہے ان کو حراست میں نہ لیا جائے، درخواستیں پروسیس میں ہونے کی وجہ سے ان کو استثناء ہے۔ وزارت داخلہ کے حکم پر فہرستیں پولیس اور تمام کمشنرز کو شیئر کر دی گئیں۔ ادھر ملک بھر میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، محکمہ داخلہ کے مطابق مجموعی طور پر 1,60,000 سے زائد غیر قانونی مقیم غیر ملکی افغانستان جا چکے ہیں۔
मुल्क में मखलूत हुकूमत आएगी। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का दावा। नैब कोच के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, एमकेएम कराची इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पाकिस्तान इस निज़ाम के तहत नहीं चल सकता जहाँ इख्तियारात एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हों। एनएफसी के पैसे वज़ीर आला के पास जाते हैं, वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं। नौजवानों को अगर सही तरह इस्तेमाल नहीं किया तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। नौजवानों को अच्छी तालीम ना दी तो मुल्क बेरोजगारी का समंदर बन जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर नैब केसेस में जमानत खारिज कर दी थी। 9 मई जलाओ घेराव के 4 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुलजमान के ट्रायल का आगाज। अदालत ने नामजद गिरफ्तार मुलजमान को 15 नवंबर को जेल से तलब कर लिया। गिरफ्तार न होने वाले मुलजमान से मुतालिक हिदायत लेकर पेश करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस और गुलबर्ग में कंटेनर चलाने के मुकदमात में तलबी के नोटिस भी जारी। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत दीगर को तलबी के नोटिस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुख्तलिफ चालानों पर समाअत की। सिंध रेंजर्स गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ इन एक्शन। कराची के इलाके मंगूपीर में गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार ऑपरेशंस के बाद 200 मिलियन गैलन यौमिया पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। मिसमार किए गए गैर कानूनी हाइड्रेंट की गहराई 12 फुट थी। मजमूई तौर पर अब तक 184 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। 21 बंद और 163 को मिसमार किया गया। 162 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची में डाकू बेलगाम। नाजिमाबाद में मिल्क शॉप पर कम उम्र लुटेरे की वारदात। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान ने दुकान में मौजूद अमले को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया। नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। उधर कईमाबाद नदी के करीब एवीसीसी पुलिस और मुलजिमों में फायरिंग का तबादला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और सवाबी में एक रोज़ा बैल दौड़ के फेस्टिवल का इनेकाद। दिलचस्प मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने मैदान का रुख कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद बैलों के जोड़े इस दौड़ का हिस्सा थे।